حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال اخبرني شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان عبد الله بن عباس اخبره ان ابا سفيان بن حرب اخبره ان هرقل ارسل اليه في ركب من قريش وكانوا تجار بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياء من أن يأتروا علي كذبا لكذبت عنه. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو الیمان حکم بن نافع نے، انہوں نے فرمایا مجھے خبر دی شعیب نے محمد بن شہاب زہری سے، انہوں نے فرمایا مجھے خبر دی عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ ابو سفیان ابن حرب نے انہیں خبر دی کہ ہرقل بادشاہ روم نے ان کے پاس قریش کے وہ قافلے میں تھے کہ قاصد بھیجا، اور اس وقت وہ تجارت کی غرض سے ملک شام گئے ہوئے تھے، اسی مدت میں اسی زمانے میں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سفیان اور کفار قریش کے درمیان مصالحت ہوئی تھی چند شرائط پر، اور اس وقت وہ لوگ ایلیا یعنی یہ ہرقل اور اس کے ماننے والے سب ایلیا میں تھے، جہاں یعنی فلسطین جہاں پر بیت المقدس. فدعاہم فی مجلسہ، اس بادشاہ روم قیصر نے ان لوگوں کو اپنے دربار میں بلوایا. وحولہ عظماء الروم، اور اس کے ارد گرد روم کے بڑے بڑے لیڈر حضرات وزراء موجود تھے. ثم دعاہم ودعا ترجمانی، پھر قافلہ قریش کو اس نے اپنے قریب بلایا اور اپنے ترجمان کو بھی بلایا، اور اس نے کہا کہ تم میں سے نسب کے اعتبار سے ان سے کون قریب ہے جنہوں نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ میں نے کہا میں ان سے نسب کے اعتبار سے زیادہ قریب ہوں. تو پھر اس بادشاہ روم نے کہا، ہرقل نے کہا کہ ان کو مجھ سے قریب کرو اور ان کے ساتھیوں کو ان کے پیچھے بٹھا دو. پھر اپنے ترجمان سے اس نے کہا ان سے کہیے کہ میں ان سے اس شخص کے بارے میں کچھ پوچھوں گا، اگر یہ جھوٹ بول دے تو تم لوگ ان کی تکذیب کر دینا، ان کے جھوٹا ہونے کا اظہار کر دینا. ابو سفیان کہتے ہیں قسم خدا کی اگر یہ حیا مانع نہ ہوتی کہ میرے لوٹنے کے بعد یہ لوگ مجھے جھوٹ سے متہم کریں گے، یقیناً میں ان کے بارے میں جھوٹ بول دیتا ہوں. یہ حدیث بڑی طویل حدیث ہے جسے حدیث ہرقل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس حدیث کے راوی خود حضرت ابو سفیان ہیں. ابو سفیان جو کہ فتح مکہ کے وقت ایمان لائے، اور ایمان لانے سے پہلے آپ قریش یعنی دشمنان اسلام کے گروہ میں تھے،
بلکہ مخالفین میں اور معاندین میں سر فہرست تھے، ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جنگ میں پیش رہتے تھے، لیکن اخیر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ فتح مکہ کے وقت وہ ایمان لائے۔ نام ان کا صخر ہے، ابو سفیان لقب ہے، ابو سفیان ابن حرب۔ ان کے والد کا نام حرب بن امیہ، جو قریش میں سرداروں میں شمار کیے جاتے تھے۔ ابو سفیان ایمان لانے سے پہلے ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کا بیان ایمان لانے کے بعد کر رہے ہیں۔ ایمان لانے سے پہلے ان کے ساتھ ایک معاملہ یہ ہوا کہ ایک مختصر قافلہ لے کر تجارت کی غرض سے ملک شام گئے ہوئے تھے، اور ملک شام سے قریب ہے فلسطین، بیت المقدس اور روم۔ تو اس وقت کا جو بادشاہ روم ہوتا تھا، روم کا جو بادشاہ ہوتا تھا، اس کا لقب ہرقل ہوتا تھا۔ ہرقل کو جب یہ پتہ چلا کہ عرب سے، خاندان قریش سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں تجارت کی غرض سے، اور وہ سن رکھا تھا کہ ایک ہستی ہے جنہوں نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے اور وہ دعوت اسلام پیش کر رہے ہیں، تو وہ ہرقل کو اس بات کی خبر لگ چکی تھی۔ مزید تحقیق کرنے کے لیے اس نے ان حضرات کو بلوایا، تاکہ ان کے ذریعے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہاں وہ جو آئے ہیں جنہوں نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا ہے، ان کے بارے میں تحقیق کر لوں کہ واقعی وہ نبی ہیں یا صرف اور صرف ایسے ہی خالی دعویٰ ہے۔ یہ خاندان قریش کا قافلہ تھا ابو سفیان کی قیادت میں، تقریباً 10 حضرات رہے، کیونکہ یہاں لفظ ہے رکب من قریش۔ رکب ایک چھوٹا سا قافلہ جو 10 یا اس سے کم ہو، اس کو رکب کہا جاتا ہے۔ یہ قافلہ تجارت کی غرض سے گیا تھا، لیکن وہاں جب دربار میں بلایا گیا، اور دربار میں بلانے کے بعد ہرقل بادشاہ روم نے، کیونکہ ان کی زبان الگ تھی، ان کی زبان الگ تھی، ان کی عربی زبان ہے اور ان کی عبرانی یا سریانی زبان تھی، لیکن بادشاہوں کے پاس ایک ترجمان ہوتا تھا، ٹرانسلیٹر، جو ان کی زبان کو ان کی زبان میں ترجمہ کر کے ٹرانسلیٹ کر کے بتائے۔ تو ہرقل بادشاہ نے جب ان کو بلایا اور یہ حضرات جب وہاں پہنچے، تو سب سے پہلے اس نے اپنے ترجمان کے ذریعے یہ بات معلوم کی کہ اس قافلے میں جو جتنے ہیں، ان میں سب سے زیادہ نسب کے اعتبار سے کون قریب ہے ان کے، جنہوں نے اعلان نبوت فرمایا۔ تو ابو سفیان نے فوراً کہا کہ نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے میں ہی ان سے زیادہ قریب ہوں، کیونکہ قصی کی اولاد میں یہ بھی آتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں جو اوپر قصی ہیں، انہی کے اولاد میں سے یہ بھی ہیں۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ نسب کے اعتبار سے میں ہی قریب ہوں، باقی دوسرے حضرات جو ہے وہ اتنے قریب نہیں ہیں۔ تو اب ابو سفیان کا جب یہ معاملہ ثابت ہوا کہ نسب کے اعتبار سے قریب ہیں، تو ان سے زیادہ تحقیق ہو سکتی ہے، اس لیے اس نے ان کو قریب کیا۔ ہرقل بادشاہ اپنے ترجمان سے کہتا ہے کہ ان کو میرے قریب کرو اور ان کے ساتھیوں کو ان کے پیچھے ہی رکھو، کہ میں جو بھی سوال کروں گا تم ان سے سوال کو ٹرانسلیٹ کر کے بتانا اور یہ جواب دیں گے۔ تو اب جواب دینے میں اگر یہ جھوٹ بولیں گے تو ان کے ساتھیوں سے کہنا کہ یہ ان کی تکذیب کر دیں، یعنی ان کا جھوٹا ہونا ظاہر کر دیں، یہ جھوٹ بول۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ قسم خدا کی اس وقت میرے اوپر ایک حیا کا پردہ تھا کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو آج نہیں کل مجھے یہ لوگ جھوٹ سے متہم کریں گے، یعنی تہمت لگائیں گے کہ یہ جھوٹ بولا تھا۔ تو اس لیے اس وقت جب کہ میں دشمن اسلام تھا، اسلام کا دشمن تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا، اور چاہتا تو جھوٹ بول دیتا، لیکن قسم خدا کی میں جھوٹ نہیں بولا، بلکہ اس کے جتنے سوالات تھے اس کا میں نے صحیح جواب دیا۔ اس حدیث میں بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ ایمان لانے سے پہلے بھی ان کا اس بات کا اعتراف تھا
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کیسے اخلاق والے ہیں، کیسے خاندان والے ہیں، اور آپ کی شان کیا ہے. تو ایمان لانے سے پہلے بھی ان کو اس بات کا احساس تھا. تبھی تو ہرقل نے جتنی باتیں پوچھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ابو سفیان نے ان ساری باتوں کا بالکل صحیح جواب دیا، کوئی غلط بات نہیں کی. اور خود کہہ رہے ہیں کہ اگر حیا مانے نہ ہوتی تو میں جھوٹ بول دیتا. یعنی کیونکہ آدمی جب کسی سے دشمنی کرتا ہے تو اس کی خوبی کو بھی وہ عیب میں شمار کر کے بتا سکتا ہے، اس کے عیب ہی بیان کرے گا. دشمنی میں آدمی عیب بیان کرتا ہے، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، خوبیوں کو نہیں بیان کرتا ہے. لیکن ابو سفیان نے، جبکہ اس وقت دشمنان اسلام کی فہرست میں ہے، اسلام سے نفرت ہے، معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط بات انہوں نے نہیں کی، بلکہ صحیح انہوں نے اظہار کر دیا. ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فضل ہی لگتا ہے کہ ان کو ایمان نصیب ہونا تھا اور ان کی قسمت میں ایمان تھا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل پر شان رسالت کی وہ ایسی مہر لگا دی تھی کہ اس وقت وہ جھوٹ نہ بول سکے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین نہ کیے، بلکہ صحیح جواب دیے. اسی کی برکت سے فتح مکہ کے وقت انہیں ایمان نصیب ہوا. اب ان میں بادشاہ روم ہرقل نے ان سے جو سوالات کیے ہیں وہ سوالات ہیں، اور پھر ابو سفیان نے ان کے سوال کا جو جواب دیا ہے وہ بھی ساتھ میں موجود ہے. ثم كان اول ما سألني عنه ان قال كيف نسبه فيكم. سب سے پہلے اس نے جو مجھ سے سوال کیا، یہ حضرت ابو سفیان اب بعد ایمان جو واقعہ بیان کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس نے اس وقت جو مجھ سے سوال کیا تھا، یعنی ہرقل بادشاہ کی طرف سے جو سوال ہوا، وہ پہلا سوال یہ تھا کیف نسبہ فیکم، تمہارے درمیان ان کا نسب کیسا ہے، نسب کے اعتبار سے کیسے ہیں. قلت هو فینا ذو نسب. ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا وہ ہمارے درمیان بہت اعلیٰ نسب والے ہیں، شریف النسب، اعلیٰ نسب، کیونکہ نسب کا بڑا ہی اثر ہوتا ہے. یعنی یہ ماہرین کے اعتبار سے بھی اور بہت زمانے سے اس بات کا لحاظ کیا گیا کہ جو اعلیٰ نسب سے ہوتے ہیں ان کے اندر شرافت اور ان کے اندر بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں، وہ اہل ہوتے ہیں بڑے مناصب کے. اور جو اعلیٰ نسب سے نہیں ہیں تو ان کے اندر وہ شرافت یا کسی اہم عہدے پر فائز ہونے اہلیت نہیں ہوتی ہے. اس بات کا خاص لحاظ پچھلے دور سے بھی کیا گیا. اب نبوت رسالت ایک بڑا اہم منصب ہے، تو نبوت اور رسالت کے لیے جب اتنا اہم منصب ہے تو اعلیٰ نسب سے ہونا چاہیے. اسی لیے اس نے ہرقل بادشاہ، چونکہ وہ علم نجوم کا بہت بڑا ماہر تھا اور کتابیں اور تورات کا بھی ماہر تھا، اس لیے اس نے کافی مطالعہ کیا تھا اور اس کو تورات کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا، حضور کی شان کا علم حاصل ہو چکا تھا. اس لیے وہ تحقیق کرنا چاہ رہا تھا کہ جنہوں نے اعلان نبوت فرمایا ہے وہی یہ نبی ہیں یا کوئی اور. تو اس نے جب نسب کے بارے میں پوچھا ابو سفیان سے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان وہ اعلیٰ نسب والے ہیں. قال فهل قال هذا القول منكم احد قد قبله. اب ابو سفیان سے دوسرا سوال ہرقل کی طرف سے ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کیا یہ بات تم میں سے ان سے پہلے کسی اور نے کہی ہے، یعنی نبوت کا اعلان آپ کے خاندان میں، ان کے خاندان میں ان سے پہلے کسی اور نے ایسا کوئی اعلان، ایسا کوئی دعویٰ کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر بات یہ ہے کہ اگر ان کے آباء و اجداد میں، یعنی باپ دادا میں اگر کوئی ایسا دعویٰ کر چکے ہیں تو سمجھ میں آتا کہ ہاں باپ داداؤں کی نقش قدم پر چلتے ہوئے بھی اپنی بادشاہ باپ دادا کی طرز پر یہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. تو اسی غرض سے اس نے پوچھا کہ یہ بات
یعنی نبوت کا اعلان کرنا، اپنے نبی ہونے کا اظہار کرنا، کیا ان سے پہلے تم میں سے کسی نے کہا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں قلت اللہ، میں نے کہا نہیں، کیونکہ اس پورے خاندان میں کسی نے اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ، اب وہ ہرقل بادشاہ کی طرف سے تیسرا سوال ہوتا ہے کہ کیا ان کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ رہے، کوئی بادشاہ ان کے آبا و اجداد میں رہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں لا، کوئی بادشاہ نہیں۔ پھر اس کا سوال ہوا فَأَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ، ہرقل پوچھتا ہے کہ لوگوں میں اونچے لوگ، اشراف، ان کی اتباع کر رہے ہیں یا دبے ہوئے لوگ؟ یہاں اشراف سے مراد یعنی جو مالدار، بڑے بڑے رئیس، دولت مند، اور ضعفاء سے مراد دبے ہوئے کمزور لوگ، مالی حیثیت سے تنگی میں زندگی گزارے۔ تو اس نے سوال کیا کہ بڑے بڑے رئیس لوگ ان کی اتباع کر رہے ہیں یا دبے ہوئے کمزور لوگ؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں قلت بل ضعفاؤہم، بلکہ ان میں جو دبے ہوئے کمزور لوگ ہیں وہ ان کی اتباع کر رہے ہیں۔ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت کے جو بڑے بڑے رئیس جیسے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ سب بڑے بڑے رئیسوں میں تھے، دولت مندوں میں تھے، ان لوگوں نے اتباع نہیں کی۔ حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار بن یاسر، حضرت حذیفہ، یہ سب کمزور لوگوں میں شمار ہوتے تھے، دبے ہوئے لوگوں میں شمار ہوتے تھے، وہی اتباع کر رہے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا ایزیدون ام ینقصون، کہ یہ بڑھ رہے ہیں کہ گھٹ رہے ہیں؟ یعنی ان کی اتباع کرنے والے، ان کی پیروی کرنے والے، ان کو ماننے والے، ان کی تعداد بڑھ رہی ہے کہ گھٹ رہی ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں قلت بل یزیدون، میں نے کہا نہیں بلکہ وہ بڑھ رہے ہیں، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، 1 سے 2 ہوئے، 2 سے 3 ہوئے، 3 سے 4 ہوئے، اس طرح بڑھتے بڑھتے 40، حضرت عمر فاروق اعظم تک 40 ہو گئے، تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اب اس نے پوچھا هل يرتد من احد منهم سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه، کہ کیا ان پر ایمان لانے کے بعد، ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی ناپسند کر کے، ناراض ہو کر کیا ان سے پھر جاتا ہے؟ یعنی ایمان لانے کے بعد کوئی مرتد ہوتا ہے؟ اب تک کوئی ایسا نظر آیا کہ ایمان لایا پھر مرتد ہو گیا، ان کے دین سے ناراض ہو کر، ناپسند کر کے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں قلت اللہ، میں نے کہا نہیں، بلکہ جو ایک بار ایمان لے آتا ہے وہ زندگی کی آخری سانس تک ان کے قدموں میں اپنی جان نچھاور کرنا چاہتا ہے۔ یہ پوزیشن ہو گئی، یہ حال ہے۔ تو ابو سفیان بالکل صحیح جواب دے رہے ہیں کہ دین سے ناراض ہو کر یا دین کو ناپسند کر کے یا ان سے ناراض ہو کر کوئی پھر جاتا ہے؟ کہ نہیں۔ پھر اس نے پوچھا فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكِذْبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ، کہ یہ اعلان نبوت سے پہلے انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ یعنی کبھی تم نے ان کو جھوٹ سے متہم کیا ہے؟ اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بولے ہیں؟ قلت لا، ابو سفیان کہتے ہیں لا، نہیں، کبھی ان سے جھوٹ سرزد ہی نہیں ہوا، کبھی وہ جھوٹ بولی ہی نہیں۔ اب سوال کرتا ہے فَهَلْ يَغْبِرُ، کیا وہ دھوکہ دیتے ہیں؟ کسی کو دھوکہ انہوں نے دیا؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں، کبھی دھوکہ نہیں، البتہ اتنی بات انہوں نے بڑھا دی وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا، ہاں ابھی تو ہم اس مدت میں ہیں، یعنی ہمارا ان کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، لیکن ہم نہیں جانتے ہیں کہ ابھی وہ کیا کر رہے ہیں، یعنی معاہدے پر قائم ہیں یا معاہدے کو توڑ رہے ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ جبکہ ابو سفیان یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ جب وہ معاہدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں، وعدہ نہیں توڑتے ہیں، وہ دھوکہ نہیں دیتے ہیں، مگر پھر بھی صرف اتنی بات انہوں نے بڑھا دی تھی کہ ابھی تو ہم لوگ ان کے اور ہمارے درمیان معاہدہ ہوا ہے، اس حال میں ہیں، لہٰذا ہم یہاں ہیں اور وہ وہاں ہیں، پتہ نہیں ابھی وہ کیا کر رہے ہیں، یعنی وعدے پر قائم ہیں یا وعدے کو توڑیں۔
ابو سفیان کہتے ہیں وَلَمْ تُمَكِّنِّي كَلِمَةً أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ کہ مجھے اس کلمے کے علاوہ کوئی دوسرا کلمہ داخل کرنے کی قدرت ہی حاصل نہ ہو سکی. یعنی بادشاہ ہرقل کے سوالات کے جوابات میں جتنے میں نے جواب دے بالکل صحیح جواب دیا اور اپنی طرف سے کوئی غلط بات کا اضافہ نہیں کیا. صرف اتنی بات کہ مجھے قدرت حاصل ہوئی، یعنی اتنا میں کہہ دیا، حالانکہ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا، جبکہ پورا یقین ہے کہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، وعدہ نہیں توڑتے ہیں، ان سے کبھی بدعہدی ہوئی ہی نہیں ہے. مگر پھر بھی ابو سفیان کہتے ہیں کہ ولم تمکن، یعنی جواب دینے میں مجھے قدرت ہی حاصل نہیں ہوئی، البتہ صرف ایک کلمہ اتنا جو ہے میں کہہ گیا. پھر ہرقل کہتا ہے ہرقل نے پھر ایک سوال کیا، پوچھتا ہے حل قاتلتموہ، کیا آپ لوگوں نے ان سے جنگ کیا ہے، لڑائی ہوئی ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں قلت نعم، ہاں ہماری ان کی جنگ ہوئی ہے، ہماری ان کے درمیان جنگ ہوئی ہے، جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے اور جنگ خندق ہے، بہت ساری جنگیں ہو چکی تھیں. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے اور ان کے درمیان جنگ ہوئی ہے. تو ہرقل نے پوچھا فکیف کان قتالکم ایاہ، تو تمہاری ان کے درمیان، تمہاری اور ان سے لڑائی کیسی رہی، یعنی جنگ کا حال کیا رہا؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں قلت الحرب بیننا وبینہ سجال ینال منا وننال منہ، ہمارے اور ان کے درمیان لڑائی برابر کی رہی، ڈول کی طرح، کبھی ہمارے ہاتھ کبھی ان کے ہاتھ، یعنی ایک مرتبہ وہ جیتے ایک مرتبہ ہم جیتے، کبھی وہ غالب آئے کبھی ہم غالب آئے، اس طرح سے ہمارا رہا. حالانکہ اس میں بھی صرف جنگ احد کے موقع پر ان کو تھوڑا سا غلبہ ملا تھا، باقی اور کسی میں ان کو غلبہ نہیں ملا، بلکہ ایمان والے ہی غالب رہے. قال ماذا یامرکم، اب ہرقل پھر ایک سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے ماذا یامرکم، وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ فرمایا ہے، وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں یقول اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، تمہارے آبا، تمہارے باپ دادا جو کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو. یعنی باپ دادا اگر بتوں کی پوجا کرتے چلے آئے تو یہ تو کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، اور وہ ہمیں حکم دیتے ہیں نماز کا، سچائی کا، پاک دامنی کا اور صلہ رحمی کا. یعنی نماز قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں، ہمیشہ سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں، پاک دامن رہنے کا حکم دیتے ہیں، تمام برائیوں سے، بے حیائیوں سے پاک رہنے اور بچنے کی ہمیں تاکید کرتے ہیں. صلہ رحمی یعنی آپس میں بغض، عداوت یا رشتہ توڑنا نہیں، بلکہ رشتہ جوڑنا اور آپس میں حسن سلوک کرنا، اس بات کا حکم دیتے ہیں. یہ سوالات بادشاہ ہرقل، بادشاہ روم کی طرف سے ہوئے اور ابو سفیان کے جوابات ہو گئے. جب اتنے سوال وہ کر چکے، ہرقل نے جتنے سوالات کرنا تھا کر لیا، اب اس پر اپنا فیصلہ سناتا ہے. یعنی اس نے جو سوالات کیے ہیں، ان سوالات کے پیچھے راز کیا ہے، وہ اپنی جواب میں اس راز کا اظہار کر رہا ہے. کہتا ہے اپنے ترجمان سے، فقال للترجمان، اپنے ترجمان سے اس ہرقل نے کہا قل لہ سألتک عن نسبہ وذکرت انہ فیکم ذو نسب. ترجمان سے کہا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے ان سے نسب کے بارے میں پوچھا تھا، یعنی جنہوں نے اعلان نبوت فرمایا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں پوچھا تھا، تو تم نے کہا کہ وہ اچھے نسب والے ہیں، اعلیٰ نسب والے ہیں. اب فیصلہ سنا رہا ہے، راز بتا. وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، اسی طرح سے جو بھی رسول دنیا میں بھیجے جاتے ہیں وہ اپنی قوم میں اعلیٰ نسب میں بھیجے جاتے ہیں. كَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَث، اسی طرح سے رسول بھیجے جاتے ہیں فی نسب قومی، یعنی اپنی قوم کے اعلیٰ نسب میں.
کیونکہ رسالت ایک بڑی اہم ذمہ داری ہے، بہت بڑا منصب ہے، تو اس منصب کو انہی کو دیا جاتا ہے جو اعلیٰ نسب والے ہیں، گھٹیا نسب والوں کو یہ منصب نہیں دیا جاتا۔ تو ہرقل نے خود کہا کہ اسی طرح سے رسول جو بھی آئے ہیں دنیا میں وہ اپنی قوم میں اعلیٰ نسب والے ہوتے ہیں۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِّنكُمْ هَذَا الْقَوْلَ فَذَكَرْتَ أَن لَّا، اور میں نے تم سے سوال کیا، میں نے تم سے پوچھا کیا تم میں سے کسی نے یہی بات ان سے پہلے کہی ہے، یعنی اپنے نبی ہونے کا اعلان کسی نے کیا ہے؟ تو تم نے کہا نہیں۔ فذکرت اللہ، تم نے کہا کہ نہیں۔ قلت، اب یہ ہرقل کہتا ہے لو کان احد قال هذا القول قبله لقلت رجل یأتسی بقول قیل قبله، اگر ان سے پہلے کسی نے یہ بات کہی ہوتی تو میں یہ کہتا کہ یہ شخص انہی کی اقتدا کر رہے ہیں، یہ شخص انہی کی اتباع میں ایسی بات کر رہے ہیں جو ان سے پہلے کہی گئی۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ، اور میں نے تم سے سوال کیا، میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ رہے ہیں؟ فذکرت، تو نے ذکر کیا، تو میں نے بتایا کہ لا، نہیں۔ تو میں کہتا ہوں، یعنی ہرقل کہتا ہے فقلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يترك ملك أبيه، اگر ان کے آبا و اجداد میں، ان کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ گزرے ہوتے تو میں کہتا کہ یہ آدمی اپنے باپ داداؤں کی بادشاہت طلب کر رہا ہے، یعنی خود وہی بادشاہت حاصل کرنے کے لیے ایسا اعلان کر رہا ہے، میں یہ کہتا ہوں۔ حالانکہ یہ بھی معاملہ نہیں رہا۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكِذْبِ، اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا ان کو جھوٹ سے تم متہم کرتے تھے؟ قبل ان یقول ما قال، اس اعلان نبوت سے پہلے جو انہوں نے کہا ہے، یعنی ان کے اعلان نبوت سے پہلے کبھی ان کو جھوٹ سے متہم کرتے تھے، یعنی کبھی یہ جھوٹ بولے؟ تو تم نے کہا لا، نہیں، کبھی نہیں۔ فقد اعرف انه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، یقیناً میں اس بات کو جانتا ہوں کہ جو لوگوں کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا تو وہ اللہ کے معاملے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ یعنی لوگوں کے معاملے میں کبھی وہ نہیں جھوٹ بولے، کہ معاملات میں آدمی عام طور پر بے لگام ہوتا ہے، تو اللہ کے معاملے میں بندہ جو ہے زیادہ خوفزدہ ہوتا ہے، تو وہاں کیسے؟ کیونکہ نبی ہونا یہ اللہ کے نبی ہونے کا اعلان ہے، تو اس معاملے میں وہ ان کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُ، اور میں نے تم سے پوچھا کہ لوگوں میں رئیس لوگ، اونچے قسم کے لوگ ان کی اتباع کر رہے ہیں یا دبے ہوئے لوگ ان کی اتباع کر رہے ہیں؟ تو تم نے بتایا ان ضعفاءهم اتبعوه، کہ ان میں دبے ہوئے کمزور لوگ ان کی اتباع کر رہے ہیں۔ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ، اب یہ اپنا راز بتا رہا ہے، فیصلہ سنا رہا ہے کہ یقیناً رسولوں کے متبعین وہی ہوتے ہیں، یعنی جتنے رسول دنیا میں تشریف لائے تو رسولوں کی اتباع اور پیروی کرنے والے کمزور دبے ہوئے لوگ ہی ہیں، جو بہت زیادہ رئیس، بہت زیادہ مالدار، بہت زیادہ اعلیٰ عہدوں پر منصب فائز ہوتے ہیں، وہ جلدی اتباع نہیں کرتے، وہ اپنے غرور اور تکبر میں وہ انکار کر بیٹھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ تو یہاں سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ متبعین رسول، یعنی اللہ کے رسولوں کے متبعین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی متبعین ایمان والے کمزور لوگ ہی رہے ہیں، غربا رہے ہیں، مساکین رہے ہیں، فقراء رہے ہیں، دبے ہوئے لوگ رہے ہیں، اور جو بہت زیادہ دولت مند ہیں وہ اتنے نہیں۔ ہاں، جن کو اللہ تعالیٰ ایمان سے نوازے، جن کی قسمت میں اللہ نے ایمان لکھا، اگر وہ مالدار بھی ہیں تو وہ بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر کے ایمان لائے، لیکن زیادہ تر متبعین دبے ہوئے کمزور لوگ ہی رہتے ہیں۔ وَسَأَلْتُكَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ، اور میں نے تم سے پوچھا کہ یہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ فذکرت، تم نے کہا انہم یزیدون، کہ وہ بڑھ رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ، دیکھو یہاں فیصلہ سنا رہا ہے بادشاہ ہرقل، اور اپنے علم کا ایک راز بیان کر رہا ہے کہ ایمان کا حال یہی ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جائے، یعنی جو بھی ایمان لاتا ہے، ایمان لانے کے بعد ایمان والوں کی تعداد بڑھتی رہے گی، لہذا وہ گھٹے گی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق وہ مکمل ہو کرتے رہے گی۔ وَسَأَلْتُكَ أَيَرْتَدُّ أَحَدٌ سُخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَن يَدْخُلَ فِيهِ فَذَكَرْتَ أَن لَا، اور میں نے تم سے یہ سوال کیا، میں نے تم سے پوچھا
کہ ان پر ایمان لانے کے بعد ان کے دین سے ناراض ہو کر ناپسند کر کے کیا کوئی مرتد ہو جاتا ہے، پھر جاتا ہے؟ تو تم نے کہا فذکرت اللہ نہیں، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبُ، ایمان کا یہی حال ہوتا ہے کہ جب اس کی تر و تازگی دلوں میں رچ بس جاتی ہے تو پھر وہ ناپسند نہیں کرتا بلکہ اسی پر اپنی جان دے دیتا ہے۔ بادشاہ ہرقل جبکہ وہ ایمان والا نہیں ہے، اسلام قبول نہیں کیا ہے، لیکن اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں اتنا جانتا ہے کہ ایمان صرف اور صرف ظاہری طور پر لانے والی چیز نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق دل سے ہے، یعنی اگر دل سے ایمان لا رہا ہے تو اس کے دل میں ایمان کی تر و تازگی جب رچ بس جاتی ہے تو پھر وہ اس کو ناپسند نہیں کرتا بلکہ زندگی کی آخری سانس تک اسی کو پسند کرتا ہے اور اسی پر مرنا پسند کرتا ہے۔ اس سے بھی ایمان کی کیفیت کا اظہار ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایمان کی تر و تازگی کا بھی اشارہ مل رہا ہے کہ ایمان کی تر و تازگی دل میں ہونا چاہیے، رچ بس جانا چاہیے، یعنی ایمان لانے والے کو ایمان کی تر و تازگی اپنے دل میں بٹھا لینا چاہیے تاکہ وہی اس کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہو جائے۔ اس سلسلے میں اسی لیے تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ محبت رسول ایک ایسی عظیم تازگی ہے کہ ایمان کی تازگی اسے ملتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہوتا ہے، اور جو محبت رسول میں سرشار ہو گیا تو پھر کبھی وہ مرتد نہیں ہو سکتا، دین سے پھر نہیں سکتا۔ اب بادشاہ ہرقل کہتا ہے وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ، میں نے تم سے سوال کیا، میں نے تم سے پوچھا کیا وہ دھوکہ دے رہے ہیں، کیا کبھی دھوکہ دیتے ہیں؟ تو تم نے کہا لا، نہیں، وہ کبھی نہیں دھوکہ دے سکتے، انہوں نے کبھی دھوکہ ہی نہیں دیا۔ تو ہرقل جواب میں کہتا ہے وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ، اسی طرح سے رسولوں کا حال ہوتا ہے، وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتے، یعنی جتنے رسول دنیا میں تشریف لائے ان کی شان یہی رہی کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے۔ وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ، اور میں نے تم سے پوچھا کہ وہ کس چیز کا تمہیں حکم دیتے ہیں، تو تم نے ذکر کیا أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَن تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تو تم نے بتایا کہ وہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور تمہیں وہ بتوں کی پوجا سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، اور تم کو نماز کا حکم دیتے ہیں، سچائی کا حکم دیتے ہیں اور پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضَعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، اب سوالوں کے جواب پر تبصرہ کرنے اور اپنے علم کا راز ظاہر کرنے کے بعد ایک بہت بڑا راز بادشاہ ہرقل، بادشاہ روم ظاہر کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے جو تم نے کہا اگر حق ہے، یعنی میں نے سوال کیا اور تم نے جواب دیا، اگر بالکل یہ حق ہے تو ان قریب میرے ان 2 قدموں کی جگہ کا وہی مالک ہو جائے گا۔ یعنی بادشاہ ہرقل اس بات کی طرف اشارہ دے رہا ہے کہ وہ جنہوں نے نبوت کا اعلان فرمایا، نبی ہونے کا اعلان فرمایا، جو اللہ کے نبی پر حق ہیں، یقیناً وہ اس پورے ملک کے بھی وہی مالک ہو جائیں گے، یعنی وہی بادشاہ ہوں گے، انہی کی سلطنت قائم ہوگی۔ فَسَيَمْلِكُ مَوْضَعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، میرے ان 2 قدموں کی جگہ، یعنی مراد اس کے اپنے ملک کو لے رہا ہے، یعنی ہمارے اس ملک کا بھی ہمارا یہ ملک بھی انہی کی سلطنت میں ہوگا، انہی کے زیر نگیں ہوگا اور انہی کے قبضہ اختیار میں آئے گا۔ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، اور میں یہ جانتا تھا کہ وہ آنے والے ہیں، یعنی اللہ کے آخری نبی جن کی یہ شان ہے، جن کی یہ صفات ہیں، جن کے اندر یہ عظیم خوبیاں ہیں، مجھے اس بات کا علم تھا کہ وہ آنے والے ہیں، ان کا ظہور ہوگا۔ وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، لیکن مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ وہ تمہارے درمیان آئیں گے، تمہیں میں سے آئیں گے، تمہارے پاس۔ وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، اب پھر اپنے دل کی کیفیت بتا رہا ہے کہ اگر مجھے اس بات کا یقین ہوتا کہ میں وہاں تک پہنچ سکوں تو میں پوری کوشش کرتا پہنچنے کی، یعنی پورے زحمت تکلیف کے ساتھ میں پہنچنے کی کوشش کرتا۔
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پہنچ نہیں پاؤں گا، یعنی ان کی ملاقات کی میں پرتکل کوشش کرتا. وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، اگر میں ان کے پاس ہوتا تو ان کے قدموں کو دھوتا رہتا، یعنی ان کے قدم پاک کو دھو کر کے پانی پینا میرے لیے میں اپنی میراث سمجھتا. یہاں تک ہرقل نے جو ذکر کیا ہے ابو سفیان نے ایمان لانے کے بعد اس کو بتایا اور اس پورے واقعے کو ذکر کیا، تو اس میں اس بات کا اظہار ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایسی شان ہے کہ پچھلے دور کے لوگ بھی اس کو جانتے تھے، شان مصطفیٰ کو جانتے تھے، اور حضور کے زمانے کے بادشاہ بھی شان مصطفیٰ کو جانتے تھے، لیکن ان میں سے اکثر وہ اسی اپنے پرانے مذہب پر قائم رہے، ایمان نہیں لا سکے. اسی طرح سے یہ ہرقل بھی ایمان نہیں لا سکا. آگے اس کے متعلق مکمل تذکرہ ہے، انشاءاللہ کل یہ درس مکمل ہو جائے گا. السلام علیکم.